دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی روٹی بانٹ کر سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی روٹی سمیٹ کر اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، مگر توبہ نے انہیں ایک ہی رستے پر کھڑا کیا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کے پرفضا صحرا میں ایک پرانا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کی مٹی میں کھجوروں کی خوشبو رچی بسی تھی۔ اس گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار اور تاجر تھا حارث بن سعید۔ حارث کے پاس کھجوروں کے سینکڑوں درخت تھے، پھلوں سے لدے ہوئے باغات تھے، اور مدینے کی منڈی میں اس کی 5 دکانیں تھیں۔ حارث کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، مگر یہ شہرت نیکی کی نہیں تھی، دولت کی تھی۔ حارث کو اپنے مال پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا، میرے باغات میں جتنی کھجوریں ہیں اتنے پتے بھی کسی کے پاس نہیں۔ ایک دن صبح کی اذان کے بعد حارث کے باغ میں ایک مزدور آیا۔ اس کا نام سعد تھا۔ سعد کا چہرہ پریشان تھا، آنکھیں نم تھیں۔ حارث بھائی، مجھے اجازت دیجیے، میں آج کام ادھورا چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ حارث نے سر اٹھایا، ناک چڑھائی، کیا وجہ ہے، کام چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میری بیوی کلثوم کو بہت تیز بخار ہے، 3 دن سے بستر پر ہے، گھر میں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حارث نے ایک لمبی سانس لی اور طنز سے بولا، تو کیا میں تمہاری بیوی کا خیال رکھوں؟ تمہیں مزدوری لینی ہے تو کام پورا کرو، آدھے دن کی مزدوری نہیں ملے گی۔ سعد نے ہاتھ جوڑے، بھائی آدھی مزدوری ہی دے دیجئے، مجھے جانے دیجئے، وہ بہت بے حال ہے۔ چپ، تم نے مجھ سے بحث کرنی سیکھ لی ہے؟ تم جیسے مزدور گاؤں میں سینکڑوں ہیں، کام کرنا ہے تو کرو، نہیں تو نکل جاؤ۔ سعد خاموش ہو گیا۔ وہ واپس کھجور کے درختوں کی طرف بڑھا، مگر اس کا دل وہاں نہ تھا۔ دوپہر ڈھلتے ڈھلتے وہ پھر آیا اور حارث کے قدموں میں گر پڑا۔ بھائی میں التجا کرتا ہوں، مجھے آج رخصت دے دیجیے۔ حارث نے غصے سے کھڑا ہو کر کہا، نہ مزدوری نہ چھٹی، جاؤ کام کرو، اگر گئے تو کل سے مت آنا۔ سعد کا سر جھک گیا۔ وہ باغ سے باہر نکلا، اس کے پاؤں بوجھل تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ سعد کے جانے کے بعد حارث کی بیوی آمنہ آئیں۔ وہ نہایت شریف خاتون تھی، دل کی صاف، زبان میں مٹھاس۔ حارث، آپ نے سعد کے ساتھ سختی کیوں کی؟ وہ بیچارہ اپنی بیوی کی عیادت کے لیے جانا چاہتا تھا۔ حارث نے جھنجھلا کر کہا، تم خواتین کاروبار کیا سمجھو گی؟ آدھا کام پوری مزدوری، یہ دیوالیہ پن ہے۔ آمنہ نے نرمی سے کہا، حارث، دولت اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، غریبوں پر سختی کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ کبھی اپنے دل میں جھانک کر دیکھو۔ حارث نے طنز لہجے میں جواب دیا، بس کرو آمنہ، مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں صحیح کیا ہے، غلط کیا۔ آمنہ خاموش ہو گئی، مگر ان کی آنکھوں میں غم تھا۔ وہیں گاؤں کی دوسری طرف ایک جھوپڑی میں سعد کی بیوی کلثوم بستر پر پڑی تھی۔ سعد نے سرہانے بیٹھ کر ان کا ماتھا سہلایا۔ کلثوم نے آنکھیں کھولیں، بولی، سعد آج جلدی آ گئے، کام چھوڑ کر آئے ہو؟ سعد نے جواب دیا، کل سے کام نہیں جاؤں گا۔ حارث نے نکال دیا، تم پریشان نہ ہو، اللہ رازق ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ سعد نے بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، کلثوم، میں تمہارے لیے طبیب نہیں لا سکا، میرے پاس پیسے نہیں رہے۔ کلثوم مسکرائیں، سعد، موت تو ایک دن آئے گی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتی بھی نہیں ہلتی، تم فکر نہ کرو۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کلثوم اپنے دل سے ادا کر رہی تھی۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ باہر نکلا، مسجد گیا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گیا۔ اے اللہ، تو بہت مہربان ہے، میں نہیں جانتا اب کیا کروں گا، میرے پاس کھانے کو نہیں، علاج کو نہیں، کلثوم کی تکلیف میں کب تک دیکھوں؟ تو ہی میرا بھلا کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر سعد کی دعائیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ چند روز گزرے، سعد نے کھجور کی شاخوں سے ٹوکریاں بنانا شروع کی۔ وہ بازار میں بیچتا تو ملتا بہت کم، لیکن بیوی بھوکی نہیں سوتی تھی۔ ایک دن حارث کے باغ میں ایک بزرگ آئے، سفید داڑھی، میلا سا کرتا،
टूटी हुई जूतियाँ जो बड़ी देर से चल रहे थे, जिस्म थका हुआ। उन्होंने हारिस को देखा, आवाज़ दी, बेटा मैं अल्लाह का मेहमान हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, तुम्हारे बाग में खजूरें हैं, कुछ मुझे भी दे दो। हारिस ने मुंह फेर लिया, बाबा ये भिखारी खाना नहीं है, ये बाग है, कारोबार है। बुजुर्ग ने धीमी आवाज़ से कहा, बेटा कारोबार भी अल्लाह की दी हुई नेमत है, इस नेमत में गरीबों का हिस्सा होता है। हारिस ने झुंझला कर कहा, बस बस, मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है, यहाँ से चले जाएं। बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता मुड़े, मगर इसी वक्त बाग का दरवाज़ा खुला और हमीद अंसारी दाखिल हुए। हमीद गांव के मशहूर ताजिर थे, नेक दिल, सच्चे मुसलमान। हारिस ने इन्हें देखा तो फ़ौरन लहजा बदला, अरे हमीद भाई, आओ आओ, देखो ये बुजुर्ग हैं, बड़े दूर से आए हैं, मैं इनकी खिदमत कर रहा था। हमीद मुस्कुराए, बहुत अच्छा किया हारिस, मेहमान नवाजी ईमान की निशानी है। हारिस ने जल्दी से अंदर जाकर एक थैली तैयार की, ऊपर कुछ खजूरें रखी, नीचे मट्टी और कंकर भर दिया और मुस्कुराया और सोचा, अब इस फ़कीर को सबक मिल जाएगा। वो बाहर आया, थैली बुजुर्ग के हाथ में दी, बाबा जी ये थैली घर ले जाएं, तब खोलना, बहुत कीमती चीज़ है इसमें। बुजुर्ग ने थैली ली, हारिस के लिए दुआ की, अल्लाह करे बेटा जो तूने मुझे दिया है उससे कहीं बेहतर तुझे मिले। हमीद ने हारिस की तरफ देखा, तारीफ की, हारिस तुम बहुत बड़े दिल और मेहरबान हो। हारिस शर्मिंदा सा होकर मुस्कुराया। बुजुर्ग वहाँ से निकले, पैरों तले रास्ता था मगर दिल इत्मीनान था। चलते चलते वो गांव की दूसरी जानिब आ निकले, वहाँ साद बैठा खजूर की टोकरियाँ बना रहा था। बुजुर्ग ने करीब जाकर कहा, बेटा कुछ पानी मिल सकता है। साद ने फ़ौरन चादर बिछाई, घड़ा उठाया, बाबा जी तशरीफ़ रखे, मैं अभी पानी लाता हूँ। पानी पीने के बाद बुजुर्ग ने कहा, बेटा बहुत भूख लगी है। साद की पेशानी पर पसीना आ गया। वो अंदर गया, देखा एक रोटी है और मुट्ठी भर खजूरें। बीवी बीमार, उसे भी तो खाना है। वो सोच में पड़ गया, फिर दिल मजबूत किया, मुस्कुराया, बाबा जी घर में ज़्यादा नहीं है मगर जो है मैं आपके लिए हाजिर करता हूँ। उसने एक रोटी और तमाम खजूरें बुजुर्ग के सामने रख दी। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारे लिए? साद ने सर झुका कर कहा, मेरे लिए बस यही काफ़ी है कि आज आप जैसा मेहमान मेरे घर आया है। बुजुर्ग ने रोटी तोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता खाई, आंखों में नमी थी। खाने के बाद उन्होंने साद को पास बुलाया, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई दौलत नहीं, मगर एक थैली है जो किसी दौलतमंद ने मुझे दी थी, मैंने कभी नहीं खोली। तुमने आज अपनी भूख मेरे ऊपर कुर्बान कर दी, तुम इस थैली के ज़्यादा हकदार हो। साद ने इनकार किया, बाबा जी ये आपकी चीज़ है, मैं नहीं लूँगा। बुजुर्ग ने ज़ोर दिया, बेटा अल्लाह की राह में देने वाला कभी खाली नहीं जाता, ये मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से तुम्हारा हिस्सा है। साद ने थैली थामी, आंखों से आंसू गिरे। बुजुर्ग ने दुआ दी, ए अल्लाह इस बंदे ने आज मेरे साथ जो एहसान किया है, तू इसे इस तरह नवाज, इसके घर को बरकतों से भर दे और इसकी बीवी को शफा दे, इसके बाग हरे भरे कर दे। ये कहकर बुजुर्ग खामोश हो गए, फिर धीरे धीरे गांव की गलियों में गुम हो गए। साद ने थैली खोली तो हाथ कांप गए, सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, ऐसा माल कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। वो बाहर दौड़ा, बुजुर्ग को ढूंढा, मगर वो तो गोया ज़मीन में समा गए थे। साद घर आया, उम्मे कुलसूम उठो, देखो अल्लाह ने हम पर रहम किया। उम्मे कुलसूम ने सिक्के देखे, आंखें फटी रह गईं। साद ये ख्वाब तो नहीं? साद बोला, ख्वाब नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। अगले ही दिन उम्मे कुलसूम को मदीने ले गया, बड़े अस्पताल में दाखिल कराया, अच्छे अच्छे तबीब से इलाज करवाया। अल्लाह के करम से 20 दिन बाद उम्मे कुलसूम पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर घर लौटी। साद ने बाजार से नए कपड़े लिए, घर में खुशबू बिखेरी और अपनी बीवी से कहा, अब हम अपना घर बनाएंगे और साथ ही खजूरों का बाग लगाएंगे। चंद माह बाद साद का छोटा सा मगर खूबसूरत घर तैयार हो गया। बाग में 100 खजूरों के दरख्त लहलहा रहे थे। साद ने अहद किया, मैं इस दौलत को सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करूंगा।
اب سعد کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ ہر جمعرات کو غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کرتا، مسافروں کو کھلاتا، یتیموں کو پالتا۔ گاؤں میں اس کی مثال دی جانے لگی۔ ایک دن حارث گاؤں سے گزر رہا تھا، اس نے سعد کا نیا گھر دیکھا، باغ دیکھا تو ٹھٹک کے رہ گیا۔ یہ وہی سعد ہے جو میرے باغ میں مزدوری کرتا تھا۔ حارث کے دل میں جلن پیدا ہوئی، وہ رات کو سو نہ سکا۔ صبح اس نے آمنہ سے کہا، آمنہ، سعد اچانک امیر کیسے ہو گیا؟ آمنہ نے جواب دیا، حارث اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ سعد نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، وہ بھوکے کو روٹی کھلاتا ہے، مسافر کو پانی پلاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حارث خاموش رہا۔ اسے وہ بزرگ یاد آئے جنہیں اس نے مٹی کی تھیلی دی تھی۔ اسے سعد یاد آیا جسے اس نے بغیر مزدوری کے نکال دیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آمنہ، کیا میں بہت بڑا گناہگار ہوں؟ آمنہ نے نرمی سے کہا، حارث، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ اس رات اس نے لمبی دعا کی۔ صبح وہ سعد کے گھر گیا۔ سعد نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حارث بھائی آپ؟ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ سعد، تم سے میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، تمہیں مزدوری دیے بغیر نکال دیا۔ تم نے اس دن اپنی بیوی کی عیادت کے لیے چھٹی مانگی تھی، میں نے نہیں دی، مجھے معاف کر دو۔ سعد نے حارث کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ حارث بھائی، میں آپ کو دل سے معاف کیا، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ حارث نے کہا، سعد، میں تمہارے باغ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، مزدوری نہیں لوں گا، بس اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سعد نے حارث کو گلے لگا لیا۔ دونوں نے مل کر گاؤں میں ایک لنگر خانہ قائم کیا، جہاں روزانہ 100 سے زیادہ غریب کھانا کھاتے تھے، وقت گزارا کرتے تھے۔ حارث کا دل نرم ہو چکا تھا، اب ہر نماز کے بعد غریبوں کے لیے دعا کرتا۔ سعد کا باغ پھلنے پھولنے لگا، کھجوریں اتنی تھی پورے گاؤں میں تقسیم ہوا کرتی تھیں۔ ایک دن وہی بزرگ آئے۔ سعد نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ دوڑ کر گیا، بزرگ کے قدموں میں گر گیا۔ بابا جی، آپ وہی ہیں نا جس نے مجھے وہ تھیلی دی تھی؟ بزرگ مسکرائے۔ بیٹا، میں تو صرف ایک ذریعہ تھا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ سعد نے کہا، بابا جی، آج میرے باغوں میں 100 سے زیادہ درخت ہیں، میرا گھر ہر مسلمان کے لیے کھلا ہے، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بزرگ نے سعد کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے اپنی بھوک پر ترجیح دی، اللہ نے تمہیں ساری دنیا کی بھوک مٹانے کی طاقت دی۔ یاد رکھو، انسان جب دوسروں کے لیے جیتا ہے، اللہ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ بزرگ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، مگر ان کی دعا سعد کے ساتھ تھی، حارث کے ساتھ تھی، اور اس پورے گاؤں کے ساتھ تھی۔ جہاں کبھی صرف حارث کے باغ میں کھجوریں ہوا کرتی تھی، آج ہر گھر میں کھجور کا ایک درخت ضرور تھا۔ سعد کی کہانی آج بھی گاؤں کے بچے بڑے سنتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں سے کہتی ہے، بیٹا دوسروں کی مدد کرنا سیکھو، جیسے سعد نے سیکھا تھا۔ اللہ کبھی بھلائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ اور باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا دولت عارضی ہے، عزت اللہ کے ہاں وہی ہے جو اس کے بندوں کے کام آئے۔ یہ کہانی آج بھی زندہ ہے ہر اس شخص میں جو اپنی روٹی کا ٹکڑا بھوکے کو دے دیتا ہے، اپنے پانی کا گھٹ پیاسے کو پلا دیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کا سہارا بن جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے سعد کی جو کبھی مزدور تھا، یہ کہانی ہے حارث کی جو کبھی مغرور تھا، اور یہ کہانی ہے اس رب کی جو کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والے اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں سعد جیسا دل عطا فرما جو بھوکا رہ کر بھی دوسروں کو کھلا سکے، اور ہمیں حارث جیسی توبہ نصیب فرما جو غرور کو توڑ کر عاجزی سکھا دے۔ کاش ہم بھی اس بزرگ کی دعا کے حقدار بن جائیں جو روٹی بانٹنے والے کو باغ عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ، اس برکتوں والے مہینے رمضان کے صدقے میری زندگی کو روشن کر دے، میرے دل کو صاف کر دے جیسے تو صبح کی روشنی سے اندھیرا مٹا دیتا ہے۔ یا رب، مجھے صرف روزہ رکھنے والا نہ بنانا، بلکہ مجھے صبر کرنے والا، معاف کرنے والا اور چپ رہ کر رونے والی دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھنے والا بنا دے۔ میرے گھر میں سکون اتار دے، میرے والدین کو صحت دے، میری روزی میں برکت دے، اور میری ہر پریشانی کو اپنی رحمت سے ہلکا کر دے۔ یا اللہ، اگر میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے سنبھال لینا، اگر میں بھٹک جاؤں تو مجھے واپس بلا لینا،
اور اگر میری دعا دیر سے قبول ہو تو مجھے یقین دے دینا کہ تو میرے لیے بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ مجھے ایسا بندہ بنا دے کہ جب رمضان رخصت ہوں تو میرے گناہ کم ہو چکے ہوں اور میرا دل تیرے قریب ہو چکا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔